اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پاکستان میں 75 سال سے کھیلے جانے والے سیاسی پتلی تماشا کے اصل کرداروں پر بات کریں گے، یعنی پس پردہ رہ کر اپنے اپنے کریکٹر سے پرفارم کروانے والے ہاتھ عموماً نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، حالانکہ شائقین محفل یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ پپیٹس نہ اپنی مرضی سے بول سکتے ہیں نہ اٹھ بیٹھ سکتے ہیں۔ ان کی جانب سے کیا جانے والا کوئی بھی ایکٹ ان ہاتھوں کا محتاج ہوتا ہے جو اسے پس پردہ رہ کر اس سے وہ عمل کروا رہے ہوتے ہیں۔ پھر بھی کٹ پتلی تماشا دیکھنے اور اس سے محظوظ ہونے والوں کی تعداد پاکستان میں بہت زیادہ ہے۔ کھیل اچھا ہو تو رائٹر اور ڈائریکٹر کو داد و تحسین ملتی ہے، اور اگر پرفارمنس بری ہو تو بیچارے پپٹس پر غصہ اتار دیا جاتا ہے۔ پاکستان کے ابتدائی 4-5 سال کے جس میں قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے ادوار کو اگر نکال دیا جائے تو باقی 70 سالوں میں جس طرح پاکستان میں سیاسی اور جمہوری تجربے کیے گئے، اس کے نتائج سے آج پورا پاکستان فیضیاب ہو رہا ہے۔ ہر دور میں وقت کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر تخلیق کار نے اپنی اپنی بھٹی میں ایسے ایسے لال و جواہر پروڈیوس کیے کہ جنہوں نے نہ صرف پاکستان میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو قبل از پیدائش مقروض بنا دیا، بلکہ ملک کے اثاثے تک گروی رکھ کر ان قرضوں کی ادائیگیاں کی جانے لگیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ورلڈ بینک یا IMF سے ناقابل عمل شرائط پر لیا جانے والا قرضہ ملک کی تعمیر و ترقی کے بجائے قرضوں کی ادائیگی کے لیے لینا پڑ رہا ہے۔ IMF سے قرضہ ملنے کی خوشخبری قوم کو سنانے والے یہ لال و جواہر اپنے اربوں خربوں کے قرضے بینکوں سے معاف کرواتے وقت یہ بھی نہیں سوچتے کہ اس ملک میں ایک غریب سفید پوش انسان صرف 35,000 کا قرض واپس نہ کر پانے کی وجہ سے خودکشی کر لیتا ہے، تو کبھی کوئی غریب نوکری پیشہ چھوٹے سے مکان پر لیے جانے والے معمولی سے قرض کی ادائیگی نہ کر سکنے کے سبب اپنے مکان سے بے دخل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن انہیں کیوں احساس ہوگا؟ یہ کوئی اس مٹی سے تھوڑی بنے ہیں کہ جس سے اللہ نے انسان بنایا ہے، یہ تو آگ سے بنائے گئے ہیں۔ جنرل ایوب خان کی بھٹی سے نکلنے والے کندن نے جبھی تو آدھا ملک گنوا کر بھی شرمندگی کے بجائے اسی روش پر ڈٹائی کے ساتھ چلنے کا فیصلہ برقرار رکھا تھا۔ اسی طرح ضیاء الحق کی بھٹی سے پکڑ نکلنے والا لال پاکستانیوں کو مسالک اور فرقوں میں تقسیم کر کے اپنی کامیابی کے نغمے ضیاء الحق کی قبر پر جا کر آج تک اسے سناتا ہے۔ اور جمہوریت کا یہ مہنگا ترین سفر یہیں پر اختتام پذیر نہیں ہوا تھا۔ اس کا ٹرننگ پوائنٹ تو اس وقت شروع ہوا جب جنرل شجاع پاشا نے اپنی بھٹی میں تیار نگینے کو مسند اقتدار پر بٹھا کر ملک کی سلامتی سے کھیلنے کا پورا موقع فراہم کیا۔ جس طرح غریب اپنے بچے کو کھیلنے کے لیے کوئی سستا سا کھلونا لا کر دیتا ہے، ایسے ہی پاکستان میں ان نگینوں کو کھیلنے کے لیے ملک ہی حوالے کر دیا جاتا ہے، اور پھر جب ان نالائقوں کی نالائکیوں سے ملک کو خطراک لاحق ہونے لگتے ہیں تو ان ضدی اور شرارتیوں کو ہٹا کر بگڑے ہوئے نظام کو ٹریک پر لانے کے لیے خود نظام حکومت کو سنبھال لیا جاتا ہے۔ مطلب کبھی عوام کو تنہا نہیں چھوڑا جاتا۔ کچھ وقت کی جمہوریت، پھر 10 سال کی آمریت، یہ سلسلہ ایسے ہی 75 سال سے جاری و ساری ہے۔ جو لوگ عوام کو ایک عرصے سے یہ سبق پڑھا اور رٹا رہے ہیں کہ بہترین آمریت سے بدترین جمہوریت بہتر ہوتی ہے، وہی درباری ہر بار ڈھول اور طبلے کی تھاپ پر جمہوریت کو رخصت کر کے سب سے پہلے خود مٹھائی تقسیم کرتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ کہ جمہوریت کا سب سے بڑا چیمپئن، جو اس کھیل کا مرکزی کھلاڑی ہے، یعنی امریکہ، جب اسے مسلم ورلڈ میں کچھ چھیڑ چھاڑ یا شرارت کرنی ہوتی ہے تو اسے پاکستان میں جمہوریت میں کیڑے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ جمہوریت کہ جس کی آبیاری بھی وہ خود ہی کرتا ہے۔ ویسے ایک بات تو 75 سالہ سیاسی تجربے کو سامنے رکھ کر بڑے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت 4 مضبوط ستونوں پر کھڑی ہے، یا یوں کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ 4 مضبوط کاندھوں پر قائم رہتی ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ وہ 4 ستون کون سے ہیں، تو مجھے آپ کے اس سوال پر حیرت اس لیے ہوگی کہ جمہوریت کی بھٹی میں پکڑ نکلنے والے سیاستدان تو کندن بن گئے، لیکن آپ غربت، مہنگائی اور بے روزگاری کے ایندھن میں پک کر بھی کندن نہیں بن پا رہے۔
خیر اس میں قصور آپ کا بھی نہیں ہے، کیونکہ 22 کروڑ پاکستانیوں کی تربیت ہی ان سنہری اصولوں پر کی گئی ہے کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے، یا پھر قرض اتارو ملک سنوارو، چاہے اس کے لیے غریب عوام کے جسموں سے ہی کپڑے اتر جائیں۔ لیکن کیا کیا جائے جب عوام ہی گھاس کھانے اور اپنے کپڑے اتروانے کے لیے لمبی لمبی لائنوں میں لگ کر ووٹ دے گی، تو ذمہ دار کیسے کسی دوسرے کو ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ چلیں چھوڑیں، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پاکستانی جمہوریت کن 4 مضبوط ستونوں پر کھڑی ہے، حالانکہ میں نے آپ کو یہ گیس کرنے کا وقت دیا تھا۔ چلے میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں۔ تو جناب، پاکستان میں 5 جیم کی حکمرانی 75 سال سے قائم ہے، مطلب جب تک یہ 4 جیم کندھا نہیں دیں گے تب تک 5ویں جیم یعنی جمہوریت اپنے پیروں پر کھڑی ہی نہیں رہ سکتی۔ ارے ہاں بھائی، 4 جیم سے مراد جاگیردار، جرنل، ججز اور جرنلسٹ، ان 4 ستونوں یا 4 کاندھوں پر ہی مستحکم جمہوریت قائم رہ سکتی ہے۔ اگر یہ ایک پیج پر نہیں ہوں گے تو جمہوریت کو ہمیشہ خطرات لاحق رہتے ہیں۔ ارے بھائی، اب بھی مزید وضاحت کی ضرورت ہے کیا؟ 4 ماشاء اللہ اس کا ثبوت نہیں ہے۔ غیر آئینی ماشاء اللہ کو قانونی کور کیا آپ دیتے ہیں؟ فوجی ڈکٹیٹر کو 10 سال تک وردی میں صدر رکھنے کے دعوے کیا مجھ جیسا کمزور شخص کر سکتا ہے؟ قلم کی حرمت پر داغ نہ لگنے دینے کے لیے لفافے اور پلاٹ پرمٹ کیا پڑوسی ملک کے جرنلسٹ لیتے ہیں؟ پڑوسی ملک سے یاد آیا کہ پڑوسی ملک کی مشہور فلم کا بڑا ہی مشہور اور موقع کی مناسبت سے ڈائلاگ یاد آ گیا کہ دھندا پر گندا ہے۔ شاید یہ ڈائلاگ ہماری ڈرٹی پالیٹکس کے لیے نہایت موزوں ہے۔ ویسے پاکستانی عوام کے ایمان اور تقوی کو بھی سلام ہے، یہ آج بھی ذہنوں میں بٹھائی گئی اس بات پر ایمان کی طرح یقین رکھتے ہیں کہ ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن ہے ہی نہیں، لہٰذا چوروں سے دل بھر جائے تو ڈاکوؤں کو لوٹنے کا موقع دو، اور جب دونوں سے دل گھبرا جائے تو ہمیں موقع فراہم کرو۔ کچھ سمجھ میں آیا میرے پیارے پاکستانیوں؟ وہ آپ نے گھوڑے کو دیکھا ہوگا نا کہ جس کی آنکھوں کے سائیڈوں پر پردہ لگا ہوتا ہے تاکہ وہ چلتے ہوئے دائیں بائیں نہ دیکھ سکے، صرف سیدھا دیکھے اور دوڑتا جائے۔ یا جیسے کوہلو کا بیل ہوتا ہے کہ جس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوتی ہے، جس کا کام صرف گول گول گھومنا ہوتا ہے۔ بس ایسا ہی کچھ پاکستان کی 23-24 کروڑ بھیڑ یا ہجوم کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ جیسے ایک چرواہا اپنے ریوڑ کو جہاں ہانکتا ہے اسی سمت وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بیچارہ ریوڑ سے بچھڑ جائے تو وہ چیخنا اور چلانا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ وہ اس غلامی سے آزاد ہو چکا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ وہ آزادی کے مفہوم سے ہی واقف نہیں ہوتا، اس لیے وہ بس یہی سمجھتا ہے کہ جو اسے ہانک رہا ہے یہی اس کا خالق اور مالک ہے۔ تو ایسا ہی کچھ حال پاکستان کی غریب عوام کا ہے، جو محلوں میں رہنے والے حکمرانوں کے نعروں پر گھاس کھانے اور ان کے ایک اشارے پر کپڑے اتارنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ میری بات کو سمجھنے کے لیے یہ ویڈیو کلپ آپ کی مدد اور رہنمائی کریں گے، دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ نہ کرتے، یعنی ہماری آزادی جو ہے وہ بالکل برائے نام ہے، ہمیں ملک دیا گیا لیکن ہمیں آزادی تو نہیں دی گئی۔ موجود نہیں ہے کہ جو 2018 میں عمران خان صاحب کو باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے لایا گیا، وہ ایک آدمی یا چیف آف آرمی اسٹاف کا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ پوری آرمی کا ایک فیصلہ تھا۔ اس لیے مجھے ہے کہ نومبر 2021 میں جو حامد الدین میر نے ابھی تذکرہ کیا ہے کہ وہ بلا کے بات کرتے تھے، مجھے بھی ایک دفعہ
वन ऑन वन जो है उन्होंने बहुत लंबी बात की थी। तो इसमें 2018 के इलेक्शन की बात आई, उस वक्त हुकूमत इमरान खान की थी। तो उनका कहना ये था, मैंने कहा कि ये जो 2018 में ये कहा जाता है कि आप लोगों ने जो है इलेक्शन में बाकायदा जो है जितवाया है, तो कहते हैं कि उसकी वजह ये थी कि आर्मी को मैंने जो अपने कमांडर्स को बुलाया था, तो पहले तो उन्होंने 95% जो थे हमारे कमांडर्स, उनका कहना ये था कि जो है नवाज शरीफ को नहीं आने देना है, और वही है कि इमरान खान को। तो उन्होंने कहा कि जो मैंने फिर जो आर्मी कमांडर्स थे उनकी फैमिली समेत बुलाया, तो 99 का फैसला यही था कि जो है वो इमरान खान को सपोर्ट किया जाए। तो एक तो बहुत साफ बात है कि एक आदमी का फैसला नहीं था, ये पूरी एक इस्टेब्लिशमेंट का फैसला था। खैर ये तो हिस्ट्री है, लेकिन अब जो बातें कर रहे हैं लोग कि ये किया उन्होंने, ये किया, और मदाखलत को इमरान खान को क्यों लाया गया? अब मैं आपके सामने एक सच्चाई जिसकी कोई तरदीद नहीं कर सकता वो मैं लेके आता हूं आपके सामने। इमरान खान को इसलिए लाया गया कि इसको लाना नहीं था। ये बात दुरुस्त है कि जनरल पाशा साहब जो है उन्होंने 2011 से काम शुरू किया था, लेकिन 2018 में इमरान खान को नहीं लाना था। 2018 के इलेक्शन से कुछ हफ्ते पहले एक मीटिंग थी, उस मीटिंग में थे जनरल कमर जवेद बाजवा साहब, उस वक्त के DGISI जनरल नवीद मुख्तार साहब, और उस वक्त के DGC जनरल फैज साहब। और उस मीटिंग में बुलाया गया पता है किसको? शहबाज शरीफ साहब को। और शहबाज शरीफ साहब को बुला के ये कहा गया जी, पूछा गया ये बताएं जी कि अगर आप मुल्क के वजीर आज़म बन जाएं तो आपकी कैबिनेट में कौन कौन होगा? उन्होंने कहा जी कैबिनेट में वही होगा जिसके बारे में पार्टी जो है वो फैसला करेगी और जिसके बारे में नवाज शरीफ साहब बताएंगे। उन्होंने कहा अच्छा आपका जो वजीर खजाना और वजीर खारजा वो कौन होगा? उन्होंने कहा जी पार्टी फैसला करेगी और नवाज शरीफ साहब बताएंगे। उन्होंने कहा अच्छा ये बताएं कि अगर हम आपको ये कहें कि आपने हर काम नवाज शरीफ से पूछ के नहीं करना तो ये कैसा रहेगा? तो उन्होंने बड़े तरीके से कहा जी कि देखिए मैं तो, मेरी बड़ी एक ओपन पोजीशन है, मैं तो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई का हामी नहीं हूं और ये मैं कुछ छुपा के तो बात करता नहीं, लेकिन देखिए मेरी पार्टी के लीडर नवाज शरीफ साहब हैं, तो आखिरी फैसला तो वही करेंगे और पार्टी करेगी। आप मुझसे ये तवक्को ना करें कि मैं नवाज शरीफ साहब जो है उनके खिलाफ जाऊंगा। जनाब वो बड़ी लंबी मीटिंग थी और मीटिंग का अख्ताम जो है वो ये हुआ कि शहबाज शरीफ साहब ने उनको कह दिया जी कि अगर आप ये समझते हैं कि आप मुझे वजीर आज़म बनाएंगे और वजीर आज़म बनने के लिए मैं अपने भाई का साथ छोड़ दूंगा, तो ये मैं आपके साथ झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने ऐसा नहीं करना। तो साद रफीक साहब मैंने आपको 3 नाम बता दिए, कमर जवेद बाजवा साहब, नवीद मुख्तार साहब, जनरल फैज साहब। अब ये 3 तो पता नहीं आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आप इनसे पूछेंगे नहीं पूछेंगे। शहबाज शरीफ साहब तो आपको रोज ही मिलते हैं ना, उन्होंने को पूछ लेना। जी नाजरीन, कुछ समझ में आया कि पाकिस्तान की डर्टी पॉलिटिक्स के गिर्द 5 जीम किस तरह तवाफ करते नजर आते हैं और इनका एक दूसरे से आपस में कितना चोली दामन का साथ है। मरहूम जनरल हमीद गुल साहब ने जो बरसों पहले फरमाया था वही असल सच है, यानी अमेरिका इन्हें बनाता है और फिर ये 4 जीम मिलकर 5वें जीम को अवाम पर मुसल्लत करते हैं, जिसका जमहूर से दूर परे का भी वास्ता नहीं होता। इस सियासी म्यूजिकल चेयर का बेनिफिशरी 75 साल से यही फरसूदा निज़ाम रहा है। बहरहाल हम चंद रोज़ बाद अपनी 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख। अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस जाबराना और जागीरदाराना निज़ाम से हमेशा हमेशा के लिए निजात दिला दे। आमीन सुम्मा आमीन।